يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ نحل کی آج الحمدللہ ہم آخری آیات پڑھ رہے ہیں 117 سے 128 تک۔ آج ہماری سورہ نحل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے مفادات، جو کچھ انسان دنیا میں خواہشات رکھتا ہے یا جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل کہا ہے۔ اور پھر انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دراصل پچھلی آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا اس طرح کرنا اور دنیا میں رہنا اور اس طرح سے جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کرنا، یہ سب یہی رہ جائے گا، متاع قلیل ہے، اور انجام اس کا ہے عذاب علیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، ما جو قصصنا ہم نے بیان کی ہیں، قصص یقصص قصہ بیان کرنا، جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، یہود بنی اسرائیل پر، ولیکن اور لیکن، کانوں وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یعنی وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 93 میں ہم نے پڑھا، پھر سورہ نساء کی آیت 140 میں، اور سورہ انعام کی 146 میں ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ کون کون سی چیزیں ان پہ، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر پوری قوم اس کی تعمیل کرتی رہی۔ پھر مختلف جانوروں کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ تو یہ جو پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم پھر، ان ربک بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت جہالت سے، نادانی سے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ انسان غلطی کر لیتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، انسان بشر، بندہ ہے ہی خطا کا پتلا،
غلطی تو اس سے ہوگی، لیکن غلطی کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر کے پھر اس پہ اکڑتے ہیں، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے ان چیزوں سے بچنا۔ تو وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اگر جذبات کی رو میں بہہ کے کوئی نادانی میں کوئی گناہ اگر وہ ان سے ہو جائے تو فوراً وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہاں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک جو لوگ نادانی سے، جہالت سے، غلطی سے ان سے کوئی برا عمل ہو جائے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں، اور توبہ کی بھی کیا شرائط ہوتی ہیں کہ ایک تو توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ اس سے بچتے رہیں، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، حقوق العباد سے ہے، تو اس کا حق اس کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہو اس کا مطلب کہ لوگوں کے حق کھاتے رہیں اور پھر بعد میں ایک دفعہ ہی توبہ کر لیں، نہیں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو کمپنسیٹ بھی کریں، اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ہے کہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں اور اس غلط بات سے باز آ جائیں، پھر ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر اس کے بعد آپ کا رب ایسے لوگوں کے حق میں ضرور غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، ایک امت تھے۔ امت کا جو لفظ ہے نا، کئی معنی ہے اس کی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امت کا لفظ ہوتا ہے اما یا امو کے لفظی معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے۔ اس کا میننگ جو ہے وقت کے لیے بھی آتا ہے، مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا، ایک وقت گزرنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب راستے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک جماعت کو بھی امت کہا جاتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، درمیانی جماعت بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو امت کہا گیا، اس کا مطلب ہے جیسے راستہ ہوتا ہے نا، امت کا مطلب راستہ، تو راستہ بنانے والے تھے، وہ ایک ریت ڈالنے والے تھے، اپنی ذات میں گویا ایک امت تھی۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پوری دنیا کفر کے راستے پر چل رہی تھی، تو آپ ہی اکیلے اسلام کے علم بتا۔ ان ابراہیم کان امتن، ایک امت تھے، قانتاً، فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے لیے، حنیفا، یکسو ہو جانے والے تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرن، شکر کرنے والے تھے، لِأَنْعُمِهِ، اس کی نعمتوں کا، اجتباہ، اس نے چن لیا تھا اس کو، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ مجتبہ کا لفظ بھی ہوتا ہے نا، چنا ہوا، تو اجتباہ نے چن لیا تھا اس کو، وحداہ، اور اس نے ہدایت دی تھی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ، اور ہم نے اس کو دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصالحین، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف کیا وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی پیروی کریں ملت ابراہیم کی، جو کہ یکسو تھے، حنیف تھے،
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما بے شک جعلا بنایا گیا، جعلا سے جعلا پیسو وائز ہے، مجہول ہے، بنایا گیا، السبت ہفتے کے دن کو، سبت کہتے ہیں ہفتہ جیسے سیٹرڈے، انما جعل السبت بے شک بنایا گیا ہفتے کے دن کو، یعنی قابل تعظیم بنایا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس چیز کے بارے میں جو قانون تھے وہ، فیہ اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے لیے اللہ نے عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کا دن ہی ان کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پھر انہوں نے جمعے کی بجائے ہفتہ کا دن اپنے لیے پسند کیا، اور انہوں نے اسے چھوڑ کے پھر ہفتے کا دن اختیار کر لیا۔ چنانچہ بعد میں اللہ نے ان کے لیے اس حیثیت میں ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا۔ تو یہ اختلاف کرنے سے یہ مراد ہے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان ساری باتوں میں فیصلے کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے۔ عیسائیوں کے لیے جیسے اتوار کا دن انہوں نے اپنے لیے مقرر کر لیا، اور جمعے کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے خود مقرر کیا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، مسلمانوں کے لیے قابل تعظیم جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، دین حق کی دعوت دینے کا طریقہ اور اس کے آداب اس میں بتائے گئے، اصول بتائے گئے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا، قل ھذہ سبیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے میرا رستہ، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں خود بھی، ومن اتبعنی اور جو بھی میری پیروی کرے، جو بھی میرے پیروکار ہیں جو اس رستے پہ گامزن ہیں، ہم اس رستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس رستے کی طرف بلانے کا اس آیت میں بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں پلان دیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا جائے، کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ فرمایا ادعو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، کیسے؟ بالحکمتی حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دو ہو گئی باتیں، حکمت کے ساتھ بلائیے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلائیے، اور تیسری وجادلہم اور ان سے مجادلہ کیجئے، بحث کیجئے، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن کہ جو بہترین ہو، جو اچھا طریقہ ہو۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا وہ، عالم وہ خوب جاننے والا ہے، بمن ضل ان کو جو بھٹک گیا، ان لوگوں کو جو بھٹک گئے، عن سبیلہ اس کے راستے سے،
وہو عالم، اور وہ خوب جاننے والا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ اب اس میں جو پہلی سٹیج ہے، جو پہلا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ علم و عقل کی پختگی کی بہت اعلیٰ سطح ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، 269 آیت ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی، اس میں ہمیشہ حکمت کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رکھا، حکمت کے ساتھ۔ یہ دعوت و تبلیغ کا پہلا درجہ سمجھ لیں، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلانا۔ ایک داعی حق کو صاحب حکمت ہونا اس کے لیے بہت لازمی ہے۔ دوسرا درجہ ہے موعظہ حسنہ کا، یعنی اچھا خوبصورت واعظ۔ کسی بھی معاشرے میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو مطلب بات کو اگر سمپل طریقے سے ان کو بتائی جائے، دعوت دینے کے لیے جو بھی بات ان کے جذبات کو اپیل کر رہی ہو تو وہ پرتاثیر واعظ ہو، خلوص اور ہمدردی سے ان کے سامنے جب کوئی شخص بات متاثر کن انداز میں کر رہا ہو تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ بات مان جاتے ہیں، کیونکہ دائی کے دل سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے نا وہ ان کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ جو خود بھی خلوص اور ہمدردی کے ساتھ بلا رہا ہو اللہ کے راستے کی طرف، تو اسے موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی نصیحت، خوبصورت واعظ۔ جو تیسرا درجہ ہے دعوت حق کا وہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ مجادلہ بطریق احسن کہاں کرنا پڑتا ہے؟ جہاں پہ کچھ ٹیڑھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ وہ سیدھے لوگ نہیں ہوتے جو آپ کی بات بس چپ کر کے خاموشی سے سنیں اور مان لیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بلکہ ان کا مشن ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہوتے، وہ جو سن بھی رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے، کوئی ان کے ذہن الٹی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ لوگ اس کام کی تربیت لیتے ہیں، پیشہ ورانہ تربیت سے ایسے لوگ تیار کر کے میدان میں اتارے جاتے ہیں جو بحث مباحثہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر مجادلے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، بحث کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پہ بھی قرآن نے ایک اصول دیا ہے، ایسی بحثوں کو قرآن مجادلہ کہتا ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ مخالفین سے مجادلہ بھی اگر کرنا ہو تو بطریق احسن ہو، اچھے انداز میں ہو۔ اگر آپ کا مخالف کسی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے بھی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں، اچھے اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں تم برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کے بتوں کو بھی تم برا بھلا نہ کہو، کہیں یہ بھی بغیر سوچے سمجھے مخالفت میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو بحث مباحثے میں بھی کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ جادلہم باللتی ہی احسن،
آسان طریقے سے مجادلہ کرو۔ یہ 3 سٹیپس بتائے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم تکلیف دینا چاہتے ہو، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، عاقب یعاقب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا بھی، سزا دینا بھی، بدلہ لینا بھی۔ عقوبت خانے کا لفظ آپ نے سنا، جہاں مجرموں کو رکھا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے جیلیں اور عقوبت خانے بنائے ہوئے تھے، یہ وہی لفظ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم تکلیف دو یا بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اسی کی مثل جو تم تکلیف دیے گئے ہو، بھی ساتھ اس کے، یعنی دوسرے نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو آپ بھی بدلے میں اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن اسی قدر جس قدر اس نے تمہیں تکلیف وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، کوئی زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ، ویسے تو یہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ اس کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ اتنی تو تکلیف آپ بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ماپ تول کیسے کریں گے؟ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ غصے میں اس کے ساتھ آپ بھی بدلہ لینے کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن آپ اس وقت انتہائی غصے میں ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، ایک تھپڑ کسی نے آپ کو مارا، آپ بھی جواب میں بدلہ لینے کے لیے ایک ہی تھپڑ اس کو مار دیں، لیکن آپ اس کو زیادہ زور سے تھپڑ مار دیں، اب وہ برابر تو نہ رہا، اب تو ظلم آپ کی طرف سے ہو گیا۔ میں جتنا تمہارے ساتھ کسی نے کیا ہے، جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے، اتنی تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتری کی صورت بھی بتا دی ساتھ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کا تم بہت بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے، یعنی آپ اتنا ہی صبر کر سکیں گے جتنا صبر اللہ چاہے گا۔ اللہ پر جس قدر توکل ہوگا، جتنا پختہ اس کے وعدوں پہ یقین ہوگا، انسان اسی قدر صبر بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں ان پر، آپ بہت دکھی ہوتے تھے، کرتے تھے، آپ کا سینہ بہت گھٹتا تھا، دل تنگ ہوتا تھا، میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پہ غم نہ کریں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہوں کسی تنگی میں مبتلا، مما یمکرون، اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے آپ دل تنگ نہ ہوا کریں، اور نہ ان کے انجام کے بارے میں آپ پریشان ہوا کریں۔ ان کی جو سازشیں ہیں، جو ان کی گھٹیا چالیں ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر آپ اپنا دل تنگ نہ کیا کریں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے بھائی بہن، آپ کے اپنے ہی رشتہ دار، آپ کا اپنا خاندان، آپ کا اپنا قبیلہ
سب جان کے دشمن بنے ہوئے، اور پھر آپ کو ان کے انجام کی بھی فکر تھی، آپ کو صبر کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ فاصبر وما صبرک الا باللہ، نبی آپ صبر کیجئے اور غم نہ کیجئے اور دل تنگ نہ ہو ان کی باتوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، تقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں۔ اللہ کا ساتھ متقی لوگوں کو ملتا ہے، اور تقوی کی روش آہستہ آہستہ انسان درجہ احسان پہ فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ محسن بن جاتا ہے، پھر اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی تائید ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جب اللہ لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ یہاں آپ کو بہت سورت کے آخر میں تسلی اور اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بس صبر کیے جائیں، غم نہ کریں، دل تنگ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نحل مکمل کر لی ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون